ختم جلسہ بھی ساتھ ہی میرا حل ختم ہو جائے گا، تو چلے ہم اپنا یہ کرتے ہیں۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ اچھا دیکھیں، جو پچھلی جتنی آیات گزری ہیں اس میں جو واقعات چل رہے ہیں اس وقت، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کس طریقے سے ان کی ہمت بندھا رہے ہیں، ان کو مزید تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایک دفعہ تمہیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ جس سے تمہارا نقصان ہوا ہے، تمہارے دل ٹوٹے ہیں، تمہیں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو ہمت کرو، یہ صرف وقتی چیز ہے، آنے والا وقت تمہارے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ اور پیچھے ہم نے آیت ایک پڑھی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو اللہ کے اوپر جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غالب کرتا ہے دوسروں کے اوپر۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندوں کے اندر موجود ہو، تو پھر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اور یہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مسلمان اگر غالب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ بغیر ایمان کی مضبوطی کے مسلمان کبھی غالب نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کے اندر جو پچھلی آیت تھی 152، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا، لیکن جب تم لوگوں نے تھوڑی سی کم ہمتی دکھائی اور تم لوگ دنیا کی چیز کے لالچ کے پیچھے پڑ گئے، مال غنیمت حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم نے اسی کی وجہ سے نافرمانی بھی کر لی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع فرمایا تھا وہاں سے ہٹنے سے، لیکن تم لوگ وہاں سے ہٹ گئے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا۔ تو ایک اور چیز ہمیں جو یہاں پر پتہ چل گئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پر حکم ہو، آپ کی حکم عدولی کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریح حکم ہے ایک معاملے کے اندر، تو مسلمان کو وہاں پر ڈٹ جانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے سارے کام کر، وہاں کوئی لچک نہ انسان دکھائے، مسلمان وہاں کوئی لچک نہ دکھائے، تب مسلمانوں کو کامیابی ملے گی۔ تو اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو مزید آگے بیان فرمایا اور مسلمانوں کو یہ یاد دلایا، یہ یاد رکھیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ غزوہ کے بعد کی ہیں۔ تو اللہ وہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تم لوگوں سے ہوا تھا، اب آئندہ کے لیے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو آیت نمبر 153 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اذ جب تسعدون تم چڑھے جاتے تھے۔ ہم ایک اردو کے اندر جن لوگوں نے 80s کے اندر یا ارلی 90s کے اندر میٹرک کیا ہوا ہے وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ابھی کا مجھے نہیں پتا کہ ابھی کا ریاضی جو ہے اس میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ نہیں، تو اعداد کے لیے دو ٹرمز استعمال ہوتی تھیں، ایک کو کہتے تھے ترتیب سعودی اور ایک کو کہتے تھے ترتیب نزولی۔ تو نزولی کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترنے والی، اوپر سے نیچے، یعنی بڑے اعداد سے چھوٹے اعداد کی طرف آنا، اور ایک ترتیب سعودی ہوتی تھی، سعود سے سعود، تو اس کا مطلب ہوتا تھا چھوٹے سے اوپر کی طرف جانا، مطلب اوپر کو چڑھنے والی ترتیب کہ چھوٹے اعداد پہلے اور اس کے بعد اوپر چلتے جائیں تو بڑے اعداد آ جاتے ہیں، تو سعود کہتے ہیں چڑھنے کو۔ تو اذ جب تسعدون تو تم، سعدون چڑھتے جاتے تھے، چڑھے جاتے تھے، چڑھے جا رہے تھے، ولا اور نہیں، تلوون تلوون مڑ کر دیکھ رہے تھے، اور تم مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، تم چڑھے ہی جاتے تھے اور تم مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، مطلب یہ کہ تم باگے چلے جا رہے تھے اور پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس کنڈیشن کو دیکھیں کن الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ تسعدون منہ اٹھائے تم باگے جا رہے تھے، ولا تلوون اور تم مڑ کے ہی نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد علی اوپر، یا کے بارے میں، احد کسی ایک کو، اور کسی کو بھی تم دیکھ نہیں رہے تھے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یدعوکم
तुम्हें आवाजें दे रहे थे। याद करो कि जब तुम लोग भागे ही चले जा रहे थे, मुंह उठाए भागे जा रहे थे और पीछे मुड़ के नहीं देखते थे किसी को भी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकार रहे थे, फी उखराकुम, तुम्हारे पीछे से। तुम आगे भागते थे, रसूल तुम्हें, क्या हो गया था मुसलमानों तुम्हें उस वक्त कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वहां छोड़ के तुम भागे जा रहे थे। फ़असाबकुम, तो फिर किस तरीके से मुसलमानों को फतह मिल सकती थी? फिर मुसलमानों के साथ वो हुआ जो कि सूरत में होता है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों ने थोड़ी देर के लिए जब आपको छोड़ा, तो ये मामला हो गया। अगरचे देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार थे, लेकिन मामला इस तरह का पेश आ गया, ये एक चीज जो है ये हो गई फिर। फ़असाबकुम, फ़ा पस, असाबा पहुंचाया, असाबा पहुंचाया। हम कहते हैं ना सवाब, सवाब उसको कहते हैं जो चीज पहुंचती है, जो चीज मिलती है, जो जज़ा मिलती है, जो अजर मिलता है, उसको हम सवाब कहते हैं। तो ये अल्फाज जो हैं ये आपस में मिलते जुलते, असाब पहुंचना, फा पस असाबा पहुंच गया, कुम तुम्हें, गम्मम, गम, बेगमिन, गम के बदले में, तो तुम्हें गम के ऊपर गम मिल गया। गम के ऊपर गम क्या मिला कि मुसलमानों को फिर बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, तो फिर तुम्हें गम के ऊपर गम मिला। गमम बेगमिन, गम के साथ गम। ले कैला, ले ताकि, कैला ना हो, ले कैला ताकि ना, तहजनू तुम गम करो, अला ऊपर उसके, माँ जो, फातकुम तुमसे निकल गया। मा फातकुम जो तुमसे निकल गया, वला और ना, मा जो, अस्वाबकुम तुम्हें पेश आया, या जो तुम्हें पेश आए। वल्लाहु और अल्लाह ताला, खबीरुन खबर रखने वाला है, बाखबर है, बिमा तअमलूना उस चीज की, तअमलूना जो तुम अमल करते हो, और अल्लाह तुम्हारे अमाल की खबर रखता है। दोबारा से पढ़ते हैं, इस तुसईदूना जब तुम चढ़े जाते थे, जब तुम मुंह उठा के भागे जाते थे, वला तलवूना और तुम मुड़कर भी नहीं देख रहे थे, अला अहदिन किसी को, वर रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊकुम तुम्हें पुकार रहे थे, फी उखराकुम पीछे से, तुम्हारे पीछे से, फअसाबकुम फिर तुम्हें पहुंचाया, गम बेगमिन गम के इवज गम, गम के पीछे गम, गम के साथ गम, लिकैला तहजनु ताकि तुम्हें गम ना करो, अला उसके ऊपर, मा फातकुम जो तुमसे निकल गया, वला और ना, मा अस्वाबकुम जो तुम्हें पेश आया। वल्लाहु और अल्लाह ताला खबीरुन खबर रखने वाला है, बिमा तअमलून जो कुछ तुम अमल करते हो। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं, इस तुसईदूना वला तुलूना अला अहदिन कि जब याद करो जबकि तुम मुंह उठा के भागे जा रहे थे और किसी को पीछे मुड़कर भी नहीं देखते थे, वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पीछे से पुकार रहे थे, فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم। तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि तुम दिल शिकस्ता ना हुआ करो। ये इसलिए तुम्हें पहुंचाया ताकि आइंदा तुम ऐसे ना करो, ताकि तुम दिल शिकस्ता ना हुआ करो, ना किसी नुकसान पर और ना किसी मुसीबत पर। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून तो अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर रखता है। तो ये मुसलमानों जो तुम्हें ये सारा तकलीफ पहुंची, ये तुम्हारे सबक दिलाने के लिए थी कि ताकि तुम आइंदा से ऐसे ना करो। जब तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दे दें तो तुम उस हुक्म के ऊपर जम जाओ। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकारें तो फौरन रुक के उनकी बात सुनो, अपनी सारी तवज्जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दो। अगली आयत की तरफ चलते हैं, सुम्मा फिर। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक नक्शा बयान कर दिया ना कि मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंची और तकलीफ की वजूहात बयान फरमा दी। अब आगे फरमा रहा है, सुम्मा फिर, अनज़ला उतारा, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अला ऊपर, कुम तुम्हारे, तुम्हारे ऊपर, मिन बादी बाद से, अल गम्मी गम के, अमनतन अमन, तुम्हारे ऊपर इस गम के बाद अल्लाह ने अमन उतार दिया।
نعاسن، نعاسن جیسے اونگ ہوتی ہے نا، جیسے جیسے بندے کو نیند آ رہی ہو، اونگ، یغشا، یغشا ڈانپ لیا اس نے، تمہارے اوپر کور کر دیا اس نے۔ دیکھیں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں غشی اردو کے اندر نا، تو غشی کیا ہوتی ہے کہ انسان کو جو حواس ہیں اس کو کوئی چیز ڈانپ لیتی ہے، غشی اسی کو کہتے ہیں، انسان کے حواس جو ہیں وہ انسان ان کو کھو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اس کو غشی آ گئی، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ تو ڈانک لینا، یغشا ڈانک لینا، یہ لفظ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ آیا ہے کہ رات بھی جب ڈانک لیتی ہے، مطلب دنیا کا سارا جو نظام ہے رات کے نیچے آ جاتا ہے، سارا کچھ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ واللیل اذا یغشا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے رات کی کہ جب وہ ڈانک لے۔ طائفتن، ایک جماعت، منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک جماعت، قد تحقیق، احمتہم، احمتہم فکر پڑی تھی انہیں، احمت فکر پڑی تھی، ہم انہیں، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ سمجھ رہے تھے، وہ گمان کر رہے تھے۔ زن پڑھتے ہیں نا اردو کے اندر ہم زن، ہم اردو میں تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ بڑا نیگیٹو شکل میں لیتے ہیں نا، لیکن عربی کے اندر اس کا مطلب جو ہے ویسے جو ہے وہ ہوتا ہے گمان کرنا، کسی چیز کے بارے میں کچھ سوچنا۔ وہ گمان کر، یظنون گمان کرتے تھے، باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، غیر الحق حق کے علاوہ، مطلب بے حقیقت۔ ظن گمان، الجاہلیت جاہلیت کی طرح کا، دور جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، اس کی طرح کا گمان کر رہے تھے۔ یقولون وہ کہتے تھے، حل کیا، لنا ہمارے لیے، من سے، الامر کام، کیا ہمارے لیے کام سے، من شیئن کچھ بھی، کسی بھی چیز کا، کل کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک کام، کلہو سارے کا سارا، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ابھی ہم صرف لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ کا، اور اس کے بعد پھر میں اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کر کے تو پھر اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ آیات تھوڑی مشکل ہیں سمجھنی، تو ان کو ہم اگر صرف ترجمے سے دیکھیں گے، لفظی ترجمے سے تو کافی مشکل ہوگی ہمیں، لیکن جب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کو ملا کے پڑھیں گے پھر ہمیں کلیئر انشاءاللہ سمجھ آئے گی اس کی۔ کل کہہ دیجئے، ان بے شک، الامر کام، کلہو سارے کا سارا، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یخفون وہ چھپاتے ہیں، خفی ہوتا ہے نا کسی چیز کو چھپانا، چھپا ہوا، خفی کا مطلب جیسے ذکر خفی، خفی ذکر مطلب اپنے دل کے اندر ذکر کرنا، تو اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ تو خفی یا مخفی ہم اردو کے اندر ایک لفظ پڑھتے ہیں جو چھپا ہوا ہو، تو وہ ناؤن ہے اس کا، تو یہ ہے یخفون، یہ فعل ہے، یو وہ خفون چھپاتے ہیں، فی میں انفسہم ان کی جانوں کے، انفس جو ہے وہ نفس کی جمع ہے، تو ہم ان کی اپنی جانوں میں چھپاتے ہیں، ما جو ہے، لا یبدون جو لا نہیں، یبدون وہ ظاہر کرتے، وہ اپنی جانوں کے اندر اس چیز کو چھپاتے ہیں جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے، لکا آپ کے لیے، لکا آپ کے لیے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو اگر کانا ہے یا ہوتا، لنا ہمارے لیے، لا واسطے، نہ ہمارے، اگر ہمارے لیے ہوتا، من الامر کام، کوئی کام، بیوتکم من الامر شیئن کچھ بھی، ہمارے لیے اگر کوئی کام ہوتا کچھ بھی، ما قتلنا، ما نہ، ما کا مطلب نہیں، قتلنا ہم قتل کیے جاتے، پیسیو وائس ہو گیا، قتلنا ہم قتل کیے جاتے، ہا ہونا اس جگہ پر، ہا ہونا اس جگہ پر، کل آپ کہہ دیجئے، لو اگر کنتم ہوتے تم، فی میں، بیوتی گھروں، کم تمہارے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، بیوت بیت کی جمع ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، تو بیوت اس کی جمع، بیوتکم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر نہ مارے جاتے، اگر ہمارے لیے کوئی کام ہوتا، کچھ ہمارے لیے کوئی معاملہ ہوتا تو ہم نہ مارے جاتے یہاں پر، مطلب ہمارے ساتھی جو یہاں پر شہید ہوئے وہ نہ ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرزا البتہ، برزا ضرور نکل کھڑے ہوتے، الذین وہ، یعنی وہ لوگ، کتبہ لکھا تھا، علیہم القتل علیہم ان کے اوپر،
القتل مارا جانا، تم اب جن لوگوں نے فوت ہونا تھا، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو وہ اپنے گھروں سے ضرور نکل کھڑے ہوتے، کسی اور کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے اور ان کی زندگی ختم ہو جانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی لکھی ہی اتنی تھی۔ الہ طرف مداجعہم، مداجع کہتے ہیں کہ جو جگہ مطلب جہاں پر کوئی قتل گاہ، ہم ان کی اپنی قتل گاہ کی طرف، تو وہ اپنی قتل گاہ کی طرف لازمی اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ کہ جنہوں نے مارا جانا تھا۔ والی اور تاکہ یب تالیہ یا وہ، آگے ہے با تاف اور لام، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، ابتلا مطلب آزمائش، تو وا اور لی تاکہ یا وہ یب تالیہ آزمائے، تاکہ وہ آزمائے کون؟ اللہ، اللہ تعالیٰ، تاکہ آزمائے اللہ ما جو فی میں صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کس لیے کیا؟ تاکہ وہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو آزمائے، ولی اور تاکہ یمحصا وہ پاک کر دے، تاکہ وہ پاک کر دے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وا اور یمحص، محص کہتے ہیں پاک کرنے کے عمل کو، پاک کر دینا، ولی اور تاکہ یمحصا پاک کرے ما جو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، بذاتی، بذات بھی ساتھ ذات مطلب اندر کسی چیز کی ذات میں، الصدور، صدور صدر کی جمع ہے اور صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ، تو جو کچھ سینوں میں ہے مطلب جو دلوں کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سینوں کی جو باتیں ہیں، ذاتی صدور کو کہتے ہیں سینوں کی باتیں، سینوں کے اندر جو کچھ ہے، سینوں کی چیزیں، تو سینوں کی مطلب دل کے اندر جو کچھ ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ویسے بھی پتہ ہے کہ کسی کے سینے کے اندر، کسی کے دل کے اندر کیا ہے، تو یہاں جو بیان کر دینے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ آزمائے جا رہے ہیں، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ دکھا دیا کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ کچھ تھا، دیکھو تم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے تم لوگوں نے یہ کام کیا، مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا۔ تو یہ واقعہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، ہم لوگ جس طرح کے کام کرتے ہیں اور جو ہم نے دین کا حال کیا ہوا ہے، کس طریقے سے ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کتنی دیر تک دھوکہ دے لیں گے؟ لوگ دھوکے کو آج نہیں تو کل پہچان جائیں گے، تو اصل میں کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان تمام شو بازیوں سے، ان ڈرامے بازیوں سے کہ جو کہ ہم دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اصل میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ دھوکہ چاہے کوئی عالم دین دے، وہ دھوکہ چاہے کوئی نام نہاد لیڈر دے، وہ دھوکہ چاہے کوئی عام انسان کسی دوسرے کو دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے، لیکن اللہ دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے ہر انسان کا ظاہر، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے لوگوں کے اوپر جو انسان کے دل کے اندر مخفی ہے۔ کسی انسان کو اللہ دنیا سے لے کے نہیں جاتا یہاں تک کہ اس کا جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو باطن ہے وہ لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کر دیں کہ یہ بندہ اندر سے کیا تھا۔ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کیسے کیسے لوگ تھے، لوگ ان کی کتنی پہلے تکریم کیا کرتے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ تو اس طرح کے تھے، انہوں نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا، دین کے نام پہ بھی دھوکہ دیا، سیاست کے نام پہ بھی دھوکہ دیا، معاشرتی میدان میں، معاشی میدان میں جن جن لوگوں نے جو کچھ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اور جو لوگ دل کے سچے تھے، جو اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ اللہ کے بندوں کی، وہ اللہ کے بندوں کو کوئی چیز بتاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی لوگوں کو باتیں دکھا دیا کہ یہ لوگ کیا، آج دیکھیں لوگ ان لوگوں کا نام کتنے ادب سے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ذکر اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے، کتنے پیار سے لوگ ان کا کتنی عزت سے نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا باطن لوگوں کو دکھا دیا کہ ان کے پاس کیا جائیداد تھی، انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اس چھوٹے سے گھر کے اندر گزار دیا جو ان کی اپنی تنظیم نے ان کو دیا ہوا تھا، کیونکہ وہ تنظیم کے سربراہ تھے، تو اس لیے ان کو گھر ملا ہوا تھا، انہوں نے جو گھر وہ کہتے ہیں کہ جو میرا تھا میں نے اپنے بچوں کو وہ دے دیے، جو میرے پاس جو جمع پونجی تھی اس کا اپنا انہوں نے شعبہ چھوڑ کے سارے کا سارا اپنا وقت جو ہے اس کو اللہ کے دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے ساری زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا باطن جو ہے وہ سارے لوگوں کو دکھا دیا۔ تو کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا باطن دکھا دیتا ہے۔ دوبارہ سے اس آیت کو پڑھتے ہیں اور
थोड़ा थोड़ा मैं साथ इसके अब इसका बामुहावरा तर्जुमा भी करूंगा। सुम्मा अंज़ला अलैकुम, सुम्मा फिर अंज़ला नाज़िल किया अलैकुम तुम्हारे ऊपर, मिन बादिल गम्मी इस गम के बाद, अमनतन अमन। तो फिर अल्लाह फरमाता है फिर अल्लाह ने तुम पर गम के बाद इत्मीनान नाजिल फरमा दिया। अब वो इत्मीनान क्या था? नुहासन यग़शा ताइफतम मिनकुम, वो ऐसी नींद थी, ऐसी ऊँघ थी कि जो कि तुम में से एक ग्रोह के ऊपर आके छा गई, एक ग्रोह के ऊपर नींद छा गई। व ताइफतुन कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम, और दूसरा ग्रोह जो था वो क्या था कि उन्हें अपनी जानों की फिक्र पड़ी हुई थी। अब जानों की फिक्र क्या थी? यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरिल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्या, वो लोग क्या कर रहे थे जिनको अपनी जानों की पड़ी थी? ये अल्लाह के बारे में खिलाफ हकीकत ज़माना जाहिलियत की किस्म की बदगुमानियों में मुब्तला रहे। ईमान में कमजोरी जो है वो ज़ाहिर होनी शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। अब उनका मामला क्या था? यक़ूलून, वो कहते थे, हल लना मिनल अम्री, कहने ये लगे कि भला हमें इस मामलात में क्या दखल है, ये हमारे लिए ये किस तरह का मामला है, हमारे साथ ये क्या मामला हो रहा है। मिन शैइन, कुछ भी तो नहीं है हमारे लिए मामला। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाहि, सारे के सारे काम तो अल्लाह के हैं, तुम अपनी दखलंदाजियां इसमें ना करो। तुम क्या कर सकते हो? जो कुछ करता है वो तो अल्लाह तबारक व तआला ही करता है, सारा मामला अल्लाह के अख्तियार में है। तुम्हारे साथ जो मामला पेश आ रहा है, तुमने जो किया वो मामला पेश आ गया, अल्लाह ने उसी तरह का तुम्हारे लिए कर दिया। तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को तुमने उसके खिलाफ चले गए, तो ये मामला तुम्हारे साथ पेश आ गया। युख्फून फी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने दिलों के अंदर वो कुछ छुपाए हुए हैं जो वो तुम्हारे ऊपर ज़ाहिर नहीं कर रहे थे। अब वो क्या छुपाए थे अपने दिलों के अंदर? यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मा कुतिलना हाहुना, वो क्या कह रहे थे अपने दिलों के अंदर? दिल में वो ये कहते थे कि अगर इस अमल में हमारा कुछ भी अमल दखल होता तो हम यहाँ ना मारे जाते। ये जो सारा काम हमारे साथ हो रहा है, इसमें अगर हमारा कुछ अमल दखल होता, जैसे हम चाहते थे, अगर उसी तरीके से होता तो हम यहाँ पर ना मारे जाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए, कुल कह दीजिए, लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम, याद रखो अगर तुम अपने घरों के अंदर भी होते, लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु, तो वो लोग जिनका मरना लिखा हुआ था वो वहां से भी निकल जाते, इला मज़ाजिहिम, अपनी कत्लगाहों की तरफ। जंग में तुम लोग ना भी ना अगर आते, अपने घरों के अंदर बैठे हुए होते, तो जिन लोगों ने इस जंग के अंदर मरना था वो अपने घरों से भी निकल आते, वो किसी और मामले के लिए चाहे निकलते, और अपनी कत्लगाह इसी जगह पे आकर उन्होंने फिर भी मरना था। वले यब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, और अल्लाह तबारक व तआला ये सारा मामला उसने इसलिए किया कि अल्लाह तुम्हें लियब्ति लियब्ति लियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, ताकि वो इस चीज में तुम्हें आजमाए, तुम जो तुम्हारे सीनों के अंदर है, वाली युमहिसा, और ताकि वो पाक कर दे, माफी कुलूबिकुम, उसको जो कोई तुम्हारे दिलों के अंदर है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और अल्लाह तबारक व तआला सीने के अंदर छुपी हुई सारी चीजों के बारे में जानते हैं। ये अगली आयत की तरफ चलते हैं। ऐसे इन दोनों आयत की तफसीर थोड़ी सी लंबी है, तो अगर हम सिर्फ आज ये दो ही कर लें तो मेरा ख्याल है चलिए अगली आयत भी इसमें शामिल कर लेते हैं, 3 हो जाएंगी, तो 155 तक आज करेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 155, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, तवल्लौ, पीठ फेरेंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जो है ना वो फैसला फरमा दिया है कि मुसलमानों सुन लो, बेशक जो लोग पीठ फेरेंगे मिनकुम, तुम में से, यौमल तकल जमआनी, यौमा उस दिन, अल तकल जमआनी, तका मतलब मिले, अल जमआनी, जमा मतलब कहते हैं जमीयत, जैसे हम एक लफ्ज पढ़ते हैं ना, जमीयत मतलब इकट्ठ, जमआनी दो जमीयतें, मतलब दो जमातें, जिस दिन मिले दो जमातें। तो दो जमातें मिले का क्या मतलब कि जब दो जमातों की आपस में लड़ाई हो, जिस दिन मुसलमान जिहाद के लिए जाएं, तो उस दिन जो लोग पीठ फेर देंगे, इन्नमा, बेशक, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान, तो क्या है? हमने एक लफ्ज पढ़ा था सूरह बकरा के शुरू में,
جب سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس ازلہما، ازلہ مطلب کیا ہوا؟ پھسلانا، ہما ان دونوں کو، تو ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ اب ذرا اس لفظ کی طرف آ جائیں کہ جس دن جو جماعتیں ملی تو اس میں کیا انما بے شک مستزل، استزل، تو یہ وہی ہے ہنسا دینا، پھسلا دینا۔ انم مستزل، بے شک پھسلا دیا، ہم ان کو، الشیطان شیطان نے، بے بعضی بھی ساتھ بعضی بعض سے، ما کسبو جو انہوں نے کمایا، مطلب ان کے اعمال کی وجہ سے، بعض کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا اللہ، عفا معاف کر دیا۔ اب لفظ معاف پڑھتے ہیں نا تو اس میں میم جو ہے اس کو ناؤن بنانے کے لیے لگائی جاتی ہے، تو اصل لفظ ہے عفا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں کہ اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ خواتین کا بچیوں کا نام رکھا جاتا ہے نا عافیہ، تو عافیہ مطلب معاف کرنے والی، تو عاف معاف کرنے والا۔ تو یہاں پر وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ وقتی طور پر جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا ہے، حلم والا ہے، تحمل والا ہے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ بامحلہ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جس دن دونوں گروہ آپس میں ملے، یعنی ان کی مڈبھیڑ ہو گئی، تو تم میں سے جو لوگ پھر گئے تو کیا ہوا؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو بے شک ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو ان کو اس غلطی کی جب انہوں نے یاد دہانی کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اور یاد رکھو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں، جو اپنی غلطی کا احساس کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ حلم والا ہے، تحمل والا ہے، وہ اپنے بندوں کی حالت کو جانتا ہے۔ اگر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ اس کو ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ یا اب ہم ان کے تفسیر کی طرف چلتے ہیں، ٹائم بھی اتنا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کتنی تفسیر ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت جس میں یہ فرمایا کہ جب تم دوڑے ہی چلے جا رہے تھے اور مڑ کے ہی نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے جنگ احد میں، تو تمہارے پیچھے سے تمہیں وہ آوازیں دے رہے تھے، تو پھر تمہیں پہنچایا وہ غم جو غم کے اوپر ایک غم تھا۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہوا کہ آئندہ کے لیے تم غم نہ کرو، آئندہ کے لیے تم جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور جو کچھ تمہیں پہنچا ہے اس کے اوپر تم غم نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے تمام اعمال کی۔ اچھا، اب یہ جو آیت آپ نے یہاں پر دیکھی ہے، اس کا اگر ہم سارا جو مفہوم ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چیز ضروری ہے کہ جو اوپر والی جو آیت تھی جو ہم نے پہلے سے پڑھی تھی اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیں۔ وہاں پر کیا تھا؟ فرمایا گیا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری فلاں فلاں غلطیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں پسپا کر دیا۔ یہ جو کل والی آیت تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا نا کہ ابھی میں نے آج بھی ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا، لیکن ہوا کیا کہ تم لوگوں نے کچھ کم ہمتی دکھائی اور آپس میں اپنے معاملے میں، کام کے معاملے میں تم ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے کہ کچھ لوگ تمہیں کہہ رہے تھے کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑنے سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، تو تم لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کر دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر دی تھی۔ اس چیز کو تم حالانکہ دیکھ چکے تھے کہ تمہیں اللہ کی مدد آ رہی ہے، تو اللہ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمہیں موجود ہونے کی وجہ سے اور تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہارے پاس آ رہی تھی، تو تم نے اس مدد کو دیکھنے کے باوجود تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر لی، تو اس وجہ سے تمہارے اوپر یہ سارا کچھ یہ افتاد پڑی۔ تو اب اس کو سامنے رکھ کے اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ تمہاری جو غلطیاں اور جو نافرمانیاں تھیں وہاں پر اس معاملے میں، تو تمہیں اس کے لیے آزمائش میں ڈال دیا۔ اس کے بعد یہ واضح فرما دیا کہ یہ آزمائش میں ڈالنا اس لیے ہوا کہ اللہ نے
تمہیں تو تمہاری جو تمہاری جو غلطی ہے اس پر سزا دینے کی بجائے یہ پسند فرمایا کہ وہ تمہیں معاف کر دے اور تم پر اپنا فضل فرمائے۔ اس کے بعد یہ فرمایا، یہ والی جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں اس کا پورا جو ذکر ہے نا، وہ اس کا فرما دیا کہ یہ ابتلا کیا تھی، یہ آزمائش کیا تھی کہ تمہیں ایک غم کے بعد دوسرا غم مل رہا تھا۔ اتنے مسلمان وہاں پر شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تمہیں غم کے اوپر غم ملا تاکہ تم آئندہ کے لیے احتیاط کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھو کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اچھا، اب یہ یہاں پر یہ چیز جو ہے یہ اس کو بیان کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ابتلا جو ہے یعنی آزمائش جو ہے وہ اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اس کی رحمت ہے۔ کس طرح سے رحمت ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو اس کی آئندہ کی زندگی کو صاف ستھرا کرنے کے لیے اس کو سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ وقتی طور پر تو وہ نقصان لگتا ہے انسان کو، لیکن اس سے آگے آنے والے حالات کے اندر ان مسلمان اس سے بچ جائے گا، وہ اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ عذاب کفار پر آتا ہے اور آزمائش میں اہل ایمان کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ عذاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ کفار کو مٹانا ہوتا ہے، اور آزمائش کا مقصد اہل ایمان کو عقلی اور اخلاقی کمزوریوں سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ ایک چیز اس میں سے موت ہے، یعنی جو عذاب ہے وہ تو موت ہے، اور دوسری چیز زندگی ہے، جو ابتلا ہے وہ زندگی ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ تم لوگوں کو اس چیز میں آزمایا جا رہا ہے، جو لوگ اس میں پورے اتریں گے اس آزمائش کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ نواز دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس وقت تک وہ اس کے جرموں پر اس طرح کی سزا نہیں دیتا جس طرح کی سزا مجرموں اور باغیوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، بلکہ مختلف آزمائشوں اور امتحانوں کے ذریعے سے ان کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کو دور فرماتا رہتا ہے۔ ہلاکت کے حوالے سے وہ کسی بھی قوم کو اس وقت کرتا ہے جب وہ زندگی کے اصلی اوصاف سے بالکل خالی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ احد کا جو معاملہ ہے اس میں جو آزمائش تھی اس میں ازالہ غم کے مختلف پہلو، یہ مولانا امیر حسن عیسائی صاحب نے علیہ رحمہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ میں پڑھ دوں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اس کے احد کے ابتلا میں ازالہ غم کے پہلو رہا یہ سوال کہ احد کے اس آزمائش میں غم سے بچانے والی کیا بات تھی، تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں غم سے مراد وہ عام رنج و غم نہیں ہے جو کسی موقع کے ضائع ہو جانے یا کوئی نقصان پہنچ جانے پر فطرتاً ہو جایا کرتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ مایوسی اور دل شکستگی ہے جو انسان کے عزم اور حوصلے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، جو کہ اس جنگ کے نقشے کی وجہ سے ہو گئی۔ اوپر جو ہم نے آیت پڑھی جس میں یہ فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اس میں اسی حزن سے منع فرمایا گیا ہے، اسی غم سے وہاں پر منع فرمایا گیا ہے۔ یہ مایوسی اور دل شکستگی پیدا کرنے والے متعدد اسباب اس وقت موجود تھے جو اصلاح اور علاج کے محتاج تھے۔ مثلا یہ کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ جو شخص نبی ہو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو لازماً ہر مہم میں کامیابی ہی حاصل ہونی چاہیے۔ جیسے دیکھیں ہمارا آج کل ہم یہ کہتے ہیں نا، بھائی جو اللہ کے راستے میں چلے گا اللہ اس کو ضرور کامیاب کرے گا، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کے گھر میں تو روٹی بھی نہیں ہوتی، اور ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے گھر کے اندر مال و اسباب زیادہ ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روٹی کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، اور یہ کوئی مت سمجھے کہ اگر کوئی دین کا کام کرے گا تو اس کے گھر میں روٹی بھی بہت زیادہ ہوگی، بالکل نہ سمجھے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام کے گھروں کے اندر فاقے نہ ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر فاقے نہ ہوتے۔ تو یہ ہم اس کو بالکل غلط طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ اللہ مسلمان کے ایمان کو سلامت رکھتا ہے، یہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ باقی جو دنیا کے لیے انسان کرے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ اب اللہ دنیا بھی دے گا، اللہ آخرت بھی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے دے جیسی باقی لوگوں کو ملی ہوئی ہے۔ یہ چیز ہمیں بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، کیونکہ آگے چل کے پھر اس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہی معاملہ پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جیسے کچھ لوگوں کا وہاں خیال تھا کہ بھئی ہم تو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر ہمیں جنگ میں کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ تو ان کے لیے شکست ان کے نزدیک ان کے تمام دعوے کو مشتبہ کر دینے کے مترادف تھی۔ اس طرح ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو اس وہم میں مبتلا تھے کہ جب ہم مسلمان ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم نے دیا ہے تو ہمیں اپنی غلطی کے خمیازے سے بالا تر ہونا چاہیے۔
कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका सारा एतमाद अपनी राय और अपनी तदबीरों पर था कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। उन पर ये हकीकत वाज़ेह नहीं थी कि इस दुनिया में तदबीर ही कार फरमा नहीं है, बल्कि असली कार फरमा तकदीर है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा हुआ है। ऐसे गिरोह एक गिरोह ऐसे लोगों का भी था जो अल्लाह के बारे में उस तरह की बदगुमानियों में मुब्तला थे, जो ज़माना जahiliyyat की बाक़ियात में से थी। इन तमाम गिरोहों की तरफ आगे की आयत में इशारे आ रहे हैं। ज़ाहिर है कि जब इतनी सारी गलतफ़हमियाँ और ख़ामख़यालियाँ मुसलमानों में मौजूद थीं, तो उनके होते हुए नामुमकिन था कि वो इन हालात और मुश्किलात का मुकाबला कर सकते, जिनसे वो हर कदम पर दो-चार थे। इस वजह से अल्लाह ताला की रहमत ने इस ग़ज़वा उहद की आज़माइश के ज़रिए से मुसलमानों को उनमें बहुत सी ख़ामख़यालियों से पाक कर दिया, जिससे नाज़ुक औकात में उनके अज़्म और हौसले को तज़ल्ज़ुल पेश आ सकता था। तो अल्लाह ने वो यहाँ पर ख़त्म फरमा दिया। इन मज़ामीन को खोलने वाली जो आयतें खुद इस सूरा में हैं, वो पहले भी बयान हो चुकी है और बाद आगे आएँगी। अलबत्ता सूरह हदीद की एक आयत हम यहाँ नक़ल करते हैं, मौलाना ने फरमाया कि यहाँ नक़ल करते हैं, इससे नहायत अहम गोशे पर रोशनी पड़ती है और उसका तर्जुमा ये है कि तुम्हें जो माली या जानी तकलीफ़ भी पहुँचती है, वो हमने वजूद में लाने से पहले एक किताब में लिखी होती है। ये अल्लाह के लिए एक मामूली बात है ताकि तुम गम ना करो। अगर कोई मौका तुमसे खो जाए और ना इतराओ उस चीज़ पर जो उसने तुमको बख्शी है। अल्लाह अकड़ने वाले और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। तो ये आयत जो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। और मौलाना ने जो इसकी ये फरमाई है ना, इसकी जो तशरीह है, ये आप सब लोगों को मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोग ये तदब्बुर कुरान से ये आयत नंबर 153 इसकी जो तफ़सीर है इस आयत की, वो लाज़मी बार-बार पढ़िए। इसमें हमारे लिए बहुत से सबक हैं कि इन मुसलमान के ऊपर आज़माइश क्यों आती है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान को पसंद फरमाते हैं, मुसलमान को सीधे रास्ते पे रखना चाहते हैं, उसको तैयार करना चाहते हैं उन नाज़ुक मौक़े के लिए कि जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ताकि उसका ईमान उन मौक़े पे ज़्यादा मज़बूत हो और वो ये समझे कि ये सारा कुछ मेरे अल्लाह की तरफ से है। मैंने हिम्मत नहीं हारनी। मैंने जिस अल्लाह पे मेरा ईमान है, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे मेरा ईमान है, मैंने उस ईमान को कमज़ोर नहीं होने देना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम यहाँ पर मुकम्मल करते हैं इसको। अगली आयत 2 आयत की तफ़सीर इंशाअल्लाह कल की आयत के साथ मिला के इंशाअल्लाह करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।